سود چھوڑ کے گئے تھے، آج 8.25% ہو گئی ہے۔ وہ 13.5% بھی لے کے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کو آئی ایم ایف کے چکر بار بار کاٹنے پڑتے ہیں، اور آج جو آپ نے انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، وہ انڈیپینڈنس یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں رہ کے انڈیپینڈنٹ کر دیا، بلکہ گورنر صاحب کو آپ نے وائس رائے کا تقریباً خطاب ہی نہیں دیا، باقی ہر چیز کر دی ہے۔ تو اس ساری چیزوں پہ بات کروں گا میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 1.5% جب شرح سود بڑھایا تو 400 ارب روپیہ حکومت کا سالانہ سود کی مد میں خرچہ بڑھ گیا، 400 ارب روپے۔ ساتھ ساتھ نجی شعبے کا کم از کم 100 ارب روپیہ خرچہ بڑھ گیا۔ تو نہ حکومت کے پاس یہ 400 ارب روپے دینے کے ہیں، نہ شرح سود زیادہ ہونے کی بنیاد پر نجی شعبے کے پاس، ہماری صنعت کے پاس دینے کا ہے۔ یہ صنعت کی گلے میں پھندا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کہہ کے بڑھایا کہ آپ مہنگائی کو کم کریں گے۔ تو جب آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ بہت ہو شبہ مہنگائی ہے پاکستان میں، تاریخ کی تیز ترین مہنگائیوں میں سے یہ مہنگائی ہے، یہ بات درست ہے، لیکن پچھلے سال جب پچھلے مہینے کا آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس دیکھتے ہیں، یہ وہ 51 چیزیں ہیں جو کہ ضرورت زندگی ہوتی ہیں، کچن آئٹمز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر چلتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ اضافہ جو تھا وہ ایل پی جی کے بلوں میں تھا 71%۔ تو ایل پی جی کے جو بل میں 71% اضافہ ہے، وہ حکومت کی وجہ سے ہوتا ہے، ناقص پالیسی کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ شرح سود کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا جو 60% اضافہ تھا وہ بجلی کی شرح میں تھا، بجلی کی نرخوں میں تھا۔ اگین بجلی کی نرخوں میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کی سرکولر ڈیٹ بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شرح سود سے۔ انفیکٹ شرح سود کم ہوتی ہے تو حکومت کا بجلی کا خرچہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ قدم اٹھا رہے ہیں انٹرسٹ بڑھانے کا، اس سے تعلق نہیں ہے مہنگائی کا۔ یہ مہنگائی تو آپ خود حکومت کے لوگ کچھ دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ یہ کاسٹ پش ہے، کہ دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، کچھ اس کی وجہ سے، کچھ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا اس کی وجہ سے، اور کچھ ہمارے جو اے ٹی ایم صاحبان نے اپنی گنگا بہی ہے اس کی وجہ سے ہے مہنگائی، اور آپ میں بجلی کے شعبے میں آپ کی نااہلی کی وجہ سے، دنیا کی آپ مہنگی ایل این جی لے کے آتے ہیں اس کی وجہ سے، اور آپ نے انٹرسٹ بڑھا دیا، اور آپ نے نہ صرف حکومت پاکستان کا 400 ارب روپے کا ایک خرچہ بڑھا دیا کیونکہ آپ کو اسی قرض پہ زیادہ سود دینا پڑے گا، بلکہ آپ نے انڈسٹری کا بھی بڑھا دیا۔ یہ 500 ارب روپے کا آپ نے تحفہ دے دیا بینکوں کو۔ اور اب آپ دیکھیں گے جو پچھلے 2 سال پہلے ہوا تھا کہ اب دنیا سے پیسے آئیں گے، جس کو ہم ہاٹ منی کہتے ہیں، اور وہ 13% انٹرسٹ لے کے گئے تھے، اب شاید وہ بھی آئیں گے۔ آج اگر آپ کائبور دیکھیں تو مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ تقریباً لکھ کے دے دیا ہے کہ 1% اور انٹرسٹ یہاں سے بڑھے گا۔ تو پھر ایک مرتبہ ہم واپس وہی جو عمران خان کا پہلا ریسیشن تھا، جو اس کو میں عمران خان ریسیشن بولتا تھا، اب اس کو عمران خان ریسیشن 1 بولنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اب یہ عمران خان ریسیشن 2 کریں گے، تو یہ پھر سے ایک مرتبہ ریسیشن کریں گے۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے بھائی کہ 9% آپ کی کنزیومر پرائس انڈیکس بڑھا ہے منتھ آن منتھ، ایئر آن ایئر، اکتوبر کے مہینے میں 15% آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس بڑھا ہے، جو وہ 51 چیزیں ضرورت زندگی ہوتی ہے، اور آپ کا ہول سیل پرائس انڈیکس 21% بڑھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اور بھی زیادہ بڑھے گا۔ 21% اگر اب بڑھ گیا ہے تو آنے والے ہفتوں میں اور بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالی تو معاذ اللہ اور ہمارے اوپر یہ مشکلیں آنے لگی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو 9% کنزیومر پرائس انڈیکس بڑھا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اسکول کی فیس وغیرہ صرف ایجوکیشن کے خرچے صرف 2% سے بڑھے ہیں، ایکچولی اس سے زیادہ بڑھے ہیں۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ چھوٹے کا گوشت مثال کے طور پہ 1190 روپے کا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1500 روپے کی چیز ہے، تو اگر وہ نمبر ڈال دیں تو یہ جو مہنگائی 15% دکھا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ 580 روپے کا یہ کہتے ہیں بڑے کا گوشت ہے، جو کہ نہیں ہے۔ تو یہ نمبرز بھی بڑے، انہوں نے 60 روپے کے اس پہ انہوں نے آٹا بتایا ہے، تو 60 روپے کا آٹا نہیں مل رہا، تو یہ ایوریج میں پاکستان میں، تو یہ اگر یہ نمبرز ڈال دیں تو اور بھی مہنگائی ہو جاتی ہے۔ اور مہنگائی جتنی عمران خان کی حکومت میں آئی ہے 3 سال میں، اس کا میرے خیال سے کوئی نظیر نہیں ہے۔ آج 650 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ گری ہے۔ یہ اسٹاک مارکیٹ جب نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو 53,500 پوائنٹ تک، جب 105 روپے کا ڈالر تھا، تو $500 کے اوپر یہ مارکیٹ تھی۔ آج 175 روپے کا ڈالر ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے کا ڈالر ہے کیونکہ روز اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن چلیں 175 روپے کا 74 روپے کا اگر ڈالر ہے آج، تو یہ مارکیٹ جو ہے وہ 45,000 بھی نہیں ہے۔
تو ایک مارکیٹ جو ہے وہ 60% ڈالر کی مقدار کمی ہو گئی، اور ویسے آپ نے دیکھے تو 20-25% کم ہو گئی۔ تو پاکستان کے سرمایہ داروں کا بھی سرمایہ انہوں نے چھین لیا ہے، چھوٹے درمیانے تمام سرمایہ داروں کا۔ اور یہ مارکیٹ اس لیے نہیں چل رہی، اب کہتے ہیں کہ ایشیا کی سستی ترین مارکیٹ ہے، اس لیے نہیں چل رہی کہ لوگوں کو عمران خان کی پالیسیوں کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کہ یہ صحیح پالیسی کریں گے۔ یہ وہ حکومت ہے جو کہ ایمنسٹی کے خلاف تھی، اور 2 سال سے اپنے دوستوں کو انہوں نے ایمنسٹی دی ہوئی ہے کنسٹرکشن کے اندر، اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری بھی ڈاؤن ہے، کیونکہ وہ ایمنسٹی بیسیکلی پلاٹوں کے اندر پیسہ لا کے وہ سیٹنگ کرنے کی ہے، کام کرنے کی نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت نے ہر جگہ پہ جہاں پہ ہاتھ ڈالا ہے، چاہے وہ مہنگائی میں ہاتھ ڈالا ہو، وہاں پہ انہوں نے تباہی مچائی ہے، بے روزگاری انہوں نے پاکستان میں پھیلا دی ہے، غربت انہوں نے پاکستان میں پھیلا دی ہے، افلاس پھیلا دیا ہے پاکستان میں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی نہ کرو۔ آپ ڈینگے کی بات کرتے ہیں اگر پنجاب کے اندر، تو کہتے ہیں ڈینگے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ڈینگے کے خلاف کام کریں۔ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، جب شہباز شریف نے بہت اس پہ محنت کری تھی تو ڈینگے برادران کہتے تھے، ان کو شرم آنی چاہیے، وہ آج جو ہے ان سے ڈینگے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد انہوں نے اب یہ پرچہ لکھ کے دیا ہے کہ پنجاب میں، لاہور میں کوئی فوگ نہیں ہے، کوئی اسموگ نہیں ہے، اور اگر آپ اپنے ٹویٹ کرتے ہیں یا فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس اتنی خراب ہو گئی تو اس کے اوپر آپ کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم اسموگ کم کریں، یہ نہیں کہ ہم فوگ کم کریں، بلکہ اگر کوئی بتا رہا ہے کہ فوگ ہے تو اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کری جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم مہنگائی کم کریں، بلکہ مہنگائی کرنے والوں کو ٹرول کرا جائے گا، مہنگائی جو کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، ان کے اوپر الزام تراشی کری جائے گی۔ یہ ان کا عالم ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ایل این جی پہ۔ ایل این جی پہ ہمارے وزیر صاحب انرجی کے، توانائی کے، آج کل انہوں نے سمجھا ہے کہ ایل این جی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ پاکستان میں شاہ زیب خانزادہ سے لڑائی کرنے سے سالو ہو جائے گا۔ اگر شاہ زیب خانزادہ سے لڑائی کرنے سے یا ان سے بحث یا مباحثہ کرنے سے سالو ہوتا ہے تو بصدر شوق کریے۔ میں تو انہوں نے اس کو، شاہ زیب کو چیلنج کیا ہے، میں تو ان کو چیلنج نہیں کرتا ہوں، وزیر موصوف کو، بہت بڑے آدمی ہیں، صاحب اقتدار ہیں، میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ محاسبے کو اور یہ بحث مباحثے کو چھوڑیے، آپ میرے ریکویسٹ پہ 3 چیزیں کرنے کی کوشش کریے۔ نمبر 1، پاکستان بھر میں گیس سپلائی کر دیجیے۔ آپ کا کام بحث کرنا نہیں ہے، آپ کا کام گیس دینا ہے، یہ کام ہم کر کے گئے ہیں، آپ گیس دے دیجیے بس۔ باقی شاہ زیب خانزادہ ہو گیا، ارشد شریف ہو گیا، جو اینکر آپ کے کرٹیسائز کرتے ہیں سب چپ ہو جائیں گے، آپ دیں تو صحیح نا گیس۔ نمبر 2، یہ ٹرمینل لگ رہا تھا 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں لگنے والا ہے، 3 سال سے کہہ رہے ہیں، 3.5 سال سے کہہ رہے ہیں، معاف کیجیے گا۔ ہم 5 سرمایہ کار چھوڑ کے گئے تھے، 5 انویسٹرز چھوڑ کے گئے تھے، جس میں ایگزون موبل بھی تھی، جس نے کہا تھا کہ ہم لگائیں گے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی، وہ جا چکے ہیں۔ تو خدارا یہ جو آپ بار بار ہم کو کہتے ہیں کہ 2 ہفتے میں لگانے لگے ہیں، تو وہ 2 ہفتے کب آئیں گے؟ تو میں آپ سے دوسری گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو سردیوں میں ہم سفر کریں گے ہی، لیکن ٹرمینل لگوا لیجئے۔ اب آپ کی حکومت کو بھی کچھ مہینے رہ گئے ہیں، ہم آ کے لگا دیں گے، لیکن یہ کہ کچھ عرصے میں آپ لگا سکتے ہیں، تو خدارا یہ لگائیے، خالی باتیں نہ کریں۔ شاہ زیب خانزادہ سے بحث کرنے سے ٹرمینل نہیں لگتے، ٹرمینل کام کرنے سے لگتے ہیں، وہ آپ سے ہوتا نہیں ہے۔ تیسری گزارش میری جو ہے ہمارے وزیر موصوف سے، میرے بھائی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک پائپ لائن لگانی تھی کراچی سے پنجاب گیس لے جانے کی۔ ہم رشیا سے ڈیل کر کے سائن کر کے آئے تھے، آپ نے کہا نہیں آپ کی ڈیل بہت بری ہے، بہت بحث کرتے تھے مجھ سے، انہوں نے ایک ٹی وی پہ بھی مجھ سے بحث کری۔ چلے صاحب ہماری ڈیل بری تھی، آپ نے کہا آپ نے ڈیل اچھی کر لی۔ 1 سال پہلے ندیم بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے میں لگنے لگا ہے، ہم نے زمینیں خریدنا شروع کر دی ہیں، ہو سکتا ہے زمینیں خرید لی ہو، پتہ نہیں ہے۔ میں ان سے خدارا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ نے پہلے، پھر تابش گور صاحب کہتے ہیں کہ سوئی ناردرن سوئی سدرن سے بنوائیں گے، چلیں اس طرح بنا لے۔ وزیر موصوف فیض کہتے ہیں کہ نہیں، ہم حماد بھائی کہتے ہیں کہ نہیں ہم رشیا سے بنوائیں گے۔ بھائی آپ رشیا سے بنوائیں، سوئی ناردرن سوئی سدرن سے بنوائیں، FWO سے بنوائیں، کسی سے بنوائیں تو صحیح۔ دیکھیں جتنی بھی آپ باتیں کریں، آپ شاہ زیب خانزادہ سے 4 بحث جیت جائیں، آپ 9 ٹویٹ کر لیں، اس کے خلاف ٹرولنگ کروا لیں، جو بھی کہہ لیں، گیس جب تک پائپ لائن نہیں لگے گی گیس اوپر نہیں جائے گی۔ تو مزید گیس پہنچانے کے لیے آپ کو پائپ لائن لگوانی پڑے گی۔ تو میری 3 گزارشات ہیں، بالکل چیلنج نہیں ہے۔ گزارش نمبر 1 ہے خدارا کہ آپ پاکستان بھر میں گیس کی شارٹیج نہ کریں۔ گزارش نمبر 2 ہے کہ آپ ٹرمینل اور پائپ لائن لگوا لیں۔
اور گزارش نمبر 3 ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ایکسپورٹروں کو سستی گیس دیں گے تو سستی گیس دے دیجیے، اس کے ریٹ نہ بڑھائیں۔ یہ 3 گزارشات ہیں، اگر وزیر صاحب یہ مان جائیں تو بہت میرے خیال سے میرے اوپر ذاتی اور پورے پاکستان کی صنعت کے اوپر اور ہمارے کنزیومرز کے اوپر احسان ہوگا۔ میں 3 گزارشات پھر سے کر دیتا ہوں۔ ہمارے وزیر سے نمبر 1 گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھر میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اور جو ہمارے کراچی کے اندر مثال کے طور پر ڈیفنس میں چولہے نہیں جل رہے ہیں وہ چولہے جلوا دیں۔ جو فیکٹری کے سائٹ کے اندر اس وقت فیکٹری میں بجلی نہیں آ رہی ہے، تو مسئلہ جو ہے وہ یہ شاہ زیب خانزادہ کا لے کے بیٹھے ہیں۔ شاہ زیب خان